زینت العلماء سید العلماء شہنشاہ خطابت قبلہ کعبہ جناب سید عامر عباس حمدانی بکر اور ایک فربات صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور دیگر بھی مل کر ایک بلند تر صلوات اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. دنیا کے جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عمل ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. عازم سفر کربلا مومنین و مومنات کے سفروں کی خیریت میں اولادوں کی اولاد نرینہ محبین آل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات. تمام شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین اور وہ مرحومین مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ رب العالمین. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین. ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین. اما بعد فقط قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وانتم تعلمون. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة. بلند تر صلوات بھیجو محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولو حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھرو. پوری جرت سے جواب دو حسینیت. حسینیت، یزیدیت. گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بلندر جواب دو یزیدیت. بے حیائی، بے پردگی، دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کرو یزیدیت. یزیدیت، پوری طاقت سے یزیدیت. یزیدیت. بلندر صلوات اللہ رب العزت اب سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کا صدقہ مالک اب سب کے گھروں کو نور آل محمد سے منور فرمائے. مالک اب سب کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے. مالک اب سب کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. دنیا کے جس جس کونے میں عزاداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عمل ہیں، مالک سب کی حفاظت فرمائے. مالک ہم سب کو آل محمد کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے. ہم سب کے آقا اور مولا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے. بلندر صلوات. میرے دوستوں اور بزرگوں، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. کتنے تخت لگے، کتنے ممبر لگے، کتنے لوگوں کو خریدا گیا، جن کا موضوع اور مقصد یہ تھا کہ حسین اور حسین کے مشن کو مٹا دیا جائے. مولا حسین اور مولا حسین کی عزاداری کو ختم کر دیا جائے. لیکن 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پاکیزہ ممبر پر بیٹھ کر اس طالب علم کو یہ کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ حسین اور حسین کی حسینیت کو مٹانے والے خود مٹ گئے، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ. اس لیے کہ یاد رکھنا، حسین ابن علی ایک شخص کا نام نہیں. گھبرائے تھے نہیں بیٹھے. حسین ابن علی ایک فرد کا نام نہیں. حسین ابن علی ایک راستے کا نام ہے. حسین ابن علی ایک نظام کا نام ہے. حسین ابن علی اللہ کے دین کی بقا کی ضمانت کا نام ہے. حسین ابن علی اللہ کے قرآن کی محافظت کا نام ہے. اللہ تک پہنچنے کی کوشش ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اللہ تک پہنچانے والے راستے کا نام حسین ابن علی ہے. محمد مصطفیٰ کے کردار کو دنیا تک پہنچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے. آدم کی صفوت اور نوح کی نبوت اور ابراہیم کی خلعت کو پھیلانے والے کا نام حسین ابن علی ہے. کشتی نجات اور چراغ ہدایت کا نام حسین ابن علی ہے. اللہ کے دین کو فروغ دے کر حق کو حق اور باطل کو باطل کہلوانے والے کا نام حسین ابن علی ہے. جاگتے بیٹھے ہوئے سامنے. اور میرے بھائی اور دوست ذرا غور کر، حسین ابن علی ایک پاکیزہ کردار ہے. اور یاد رکھ، دنیا کو اس وقت ضرورت ہے اپنی مجالس، اپنی محافل، اپنی عزاداری کبھی اس شیطان کو اپنے اندر نہ گھسنے دینا.
کبھی یہ نظریہ نہ آنے دینا میں بڑا عزادار ہوں. عزادار بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، عزادار صاحب کردار ہوتا ہے. عزاداری کا معیار زیادہ بولنا نہیں ہے، عزاداری کا معیار بڑا مجمع نہیں ہے، عزاداری کا معیار مہنگا اور سستا ذاکر واعظ اور خطیب نہیں ہے. عزاداری کا معیار یہ ہے کہ وہ کون ہے جو تمہیں حسین کے نظریے تک لے جاتا. یاد رکھیے میرے بھائی، جو آپ امام مرگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم فلاں مجلس میں گئے اور اس وقت جو صورتحال ہے، جیسے شاہ جی قبلہ کہہ رہے تھے کہ مسائل یہی ہیں، مجلس سے نکلتے ہیں تو ہمارا تبصرہ یہ ہوتا ہے کہ مجمع کتنا تھا اور لنگر کیسا تھا اور پڑھنے والا مہنگا تھا یا سستا تھا، دور کا تھا یا اپنا تھا. نہ میرے بھائی، مجلس حسین ابن علی کا معیار نہ لنگر ہے، نہ مجمع ہے، نہ پڑھنے والا ہے. اور یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے جو فقط تیری زمین پر نہیں ہوتا ہے. سن حسین کا ذکر جہاں زمین پر ہوتا ہے وہاں آسمان پر بھی ہوتا ہے. جہاں تیری محفل میں ہوتا ہے وہاں انبیاء کی بز میں بھی ہوتا ہے. جہاں تیری مجلسوں میں ہوتا ہے وہاں اولیاء کے اندر بھی ہوتا ہے. اور آج تجھے بتا دوں، میرے آقا پیغمبر نے فرمایا لما جبیل السما رأیت عن یمین العرش مکتوبہ، جب مجھ محمد کو آسمان کی معراج کرائی گئی تو میں نے آسمان کے دہنی طرف لکھے ہوئے دیکھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. اور زمانے والوں، اگر کوئی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے تو میرا بیٹا حسین ابن علی. گھبرا تو نہیں گیا؟ اگل میری سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھئے اس بات، نکلی ان کھولوں سے باہر. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آپ خود سے حسینی نہیں بنے. یہ جو اس منبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے. یہ الفاظ جو میں بیان کر رہا ہوں اس منبر کے تقدس کی قسم، حسین ابن علی کے گھر کی قسم، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے. نہ تیرا سننا کمال ہے، نہ میرا پڑھنا کمال ہے، نہ بانی کا مجلس کرانا کمال ہے. کمال وہاں ہوتا ہے جہاں ذاتی حیثیت ہو. اور یاد رکھ شیعہ، مجلس حسین میں آنا، مجلس حسین کا سننا، مجلس حسین کا پڑھنا، مجلس حسین کا منعقد کرانا، یہ تیرا ذاتی کمال نہیں، یہ رب کی عطا ہے کہ اللہ نے تجھے اور مجھے حسین کے لیے چن لیا ہے. صلی علی محمد. اگر میری بات اچھی لگی ہے تو خانوادہ زہرا پہ بلندتر صلوات. صلی علی محمد. گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اس منبر کی حفاظت کیجیے، اس مجلس کی حفاظت کیجیے. یہ نعمت الہی ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تجھے حسین کے گھر آنے کا موقع عطا کیا. ورنہ دنیا میں بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے کڑیل جمان بھی ہیں، کتوں، ریچھوں اور سوروں پر پیسہ لٹا دیتے ہیں، لیکن مجلس حسین میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ توفیق دے تو آئیں. میلوں اور تماشوں پہ لٹاتے ہیں. شیعہ غور کر، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں نکالا ہے، شیطانیت کے جنگل سے نکالا ہے، اس گھر میں بھیجا ہے جس گھر میں بیٹھنے والے کو جنت جانے کا راستہ بھی پتا چلتا ہے، طریقہ بھی معلوم ہوتا. گل ذرا سمجھو بھائی، نکلے ان خونوں سے باہر. یہ فلاں کی مجلس، یہ فلاں یہ پارٹیوں کی مجلس نہیں ہے، مجلس حسین ابن علی کی ہے. اور کیا پتا بڑے مجمع والی قبول نہ ہو اور چھوٹے مجمع والی قبول ہو جائے.
کیا پتا مہنگے ذاکر مولوی اور وائز کی قبول نہ ہو، ایک ہم وطن کی اور ایک یہیں رہنے والے کا ایک بند آل محمد کو پسند آ جائے، ایک جملہ پسند آ جائے، اس لیے کہ وہ شخصیات ہیں نہ ریاکاری پسند کرتی ہیں، نہ بناوٹ پسند کرتی ہیں، نہ تصنع پسند کرتی ہیں، خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کو بچانے والا حسین خلوص چاہتا ہے۔ نکلیے خلوص سے۔ آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے کربلا پر، میرے بھائیوں ان ممبروں سے وہ دین پہنچائیے، وہ عقیدہ پہنچائیے، اپنی مرضی نہ کیجیے۔ اور یاد رکھو میں تمہیں نہیں کسی شخص کی شناخت کرانے میں نہیں آیا ہوں کہ فلاں کو بلاؤ اور فلاں کو نہ بلاؤ، لیکن اتنا ضرور خیال کرو یہ ممبر ممبر حسین، یہ ممبر ممبر حسن، یہ ممبر ممبر علی، یہ ممبر ممبر مصطفیٰ، یہ ممبر ممبر آل بیت ہے۔ اس پر نہ میرے بابے کی کہانی، نہ میرے دادے کی کہانی، نہ میرے نانے کی کہانی، یہ وہ پاکیزہ ممبر ہے جس پہ سجدہ یہ ہے کہ ہر پڑھنے والا آئے تو آ کر یہ کہے حسین کا بابا یہ کہتا تھا، حسین کا نانا یہ کہتا تھا۔ میں گل کر رہا ہوں، میری ذاتی رائے میں وہ طاقت نہیں ہے جو جعفر صادق کے فرمان کے اندر ہے، میری ذاتی بحث کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو علی کی نہج البلاغہ میں ہے، میرے ذاتی کلام کے اندر دوستو عزیزوں وہ طاقت نہیں ہے جو زین العابدین کے صحیفہ سجادیہ میں ہے۔ ان لوگوں کے کلمات پر جو امام صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین کے پہلو میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، مجھے بتا کتنا عرصہ ہو گیا مجلس سے سنتے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا عزاداری مناتے ہوئے۔ معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں تلخ جملہ ہے اور کہہ رہا ہوں اور کیش لے رہا ہوں کہ سید بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، اور میری دوری ذمہ داری ہے کہ تجھے بتاؤں کتنا زمانہ گزر گیا ہے، داڑیاں سفید ہو چلی ہے، سر کے بال گر چکے ہیں، کتنی حدیث معصوم کی یاد ہے، اور ذرا بیٹھ کے تجزیہ تو اپنا کیا کرنا۔ بات کرتا ہے آیت اللہ سستانی پر، بات کرتا ہے آیت اللہ خامنائی پر، بات کرتا ہے روح اللہ خمینی پر، بات کرتا ہے یعقوب کلینی پر، بات کرتا ہے شیخ صدوق پر، بات کرتا ہے شیخ مفید پر، اور تو ان کے ساتھ تیرا کیا مقابلہ؟ تو ان کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کہاں شیخ مفید، کہاں شیخ صدوق، کہاں روح اللہ خمینی، کہاں علی سستانی، کہاں علی خامنائی، اور کجا ہم؟ او بھائی خدا کے لیے مقابلہ تو اپنی حیثیت والے سے کر، ان لوگوں سے مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ہے کوئی ابو ذر کا مقابلہ کرنے والا؟ اب بولو میرے نال بھائی، ہے کوئی حبیب ابن مزار کا مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی سلیمان کا مقابلہ کرنے والا؟ کتنی ڈٹھائی کے ساتھ تیرے ممبروں پہ کہہ دیا جاتا ہے، کیا جرم کیا ہے سید علی خامنائی نے، کیا جرم کیا ہے سید علی سستانی نے کہ تیرے ممبروں پر ممبر بھی حسین کا ہو، ممبر بھی آل محمد کا ہو، اور زہرا کے بیٹے کی توہین ہو رہی ہو، اور مچھنے آل بیت کو پہنچانے والا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے، کب تک اس کے ہاتھوں پہ اعتراض کرے گا؟ اور یاد رکھ لے وہ جو ہاتھ کٹا ہے وہ جرم میں نہیں کٹا ہے، وہ دین پہنچاتے ہوئے کٹا ہے، اور اگر دین پہنچاتے ہوئے ہاتھ کٹ جائے تو یہ توہین نہیں ہوتی، یہ سنت عباس ہوتی ہے۔ گھبرا کے صلوات نہ پڑھو، مل کے بآواز بلند صلوات۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا قبلہ سے ولایت، آئیے ذرا میں اسی موضوع کو آگے لے جاتا ہوں، ورنہ کچھ اور تھا لیکن باتوں میں بات آ گیا تو آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو نعرہ ولایت لگاتے ہیں کتنی دکانیں کھل چکی ہیں، یاد رکھ میرے بھائی 24 سال ہو گئے مجھے علم دین پڑھتے ہوئے، نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی ابھی ولایت کے سارے مفہوم کو سمجھا ہے۔ جس کی بسم اللہ بھی درست نہیں ہے وہ ولایت کا ٹھیکیدار بن جائے اور آ کر آیت اللہ سستانی بھی حملہ کرے اور تو چپ کر کے سنتا رہے۔
24 साल हो गए मुझे इल्म दीन पढ़ते हुए, 10,000 किताब मेरी लाइब्रेरी के अंदर है। जरा मिल के सलवा दीजिएगा एक मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। घबराए थे नहीं बैठे? 24 साल 10,000 किताबें मेरी लाइब्रेरी के अंदर। मुझे तो आज तक ऐसी कोई विलायत नहीं मिली कि जिसके अंदर किसी चर्ची, भंगी और शराबी के लिए जन्नत का ऐलान आले मोहम्मद ने किया हो। क्यों बनाते हैं तमाशा मकतबे आले बैत को? अब इतना ये सस्ता हो गया है कि जिसकी जबान पे जो आता है वो कहता चला जाता है। खबरदार, अपनी जबानों को लगाम दो, किसी को जुर्रत न दो कि इन मिंबरों पर आकर कभी इन हस्तियों के साथ, इन शख्सियात के खिलाफ अपनी बातें करे और अपने बातें दोहराए और अपने निजाम दोहराए। नहीं मेरे भाइयों, जरूरी है, आपसे सवाल होगा, आप इसके मसऊल हैं कि जब आप ही के मिंबर पर आपके मरकज के मुज्तहिद और आपके मजहब के फकीह के खिलाफ जब लोग करें बकवास और तुम सुनो चुप करके, क्या दोगे कल जवाब पुल्ले सिरात पे खड़े होकर? क्या दोगे जवाब कल हौज़े कौसर पे खड़े होकर? अगर अली हैदर कर्रार ने पूछ लिया पुल्ले सिरात पर अयतुल्लाह खामनई के खिलाफ बोलने वाले और सैयद सिस्तानी के खिलाफ बोलने वाले, क्या तुम मेरी नहजुल बलागा पढ़ते थे या मेरे बेटे की सहीफा सजादिया पढ़ते थे? है कोई जवाब? लेकिन वो इन खोलों से बाहर, कब तक लोग हमें खिलौना बनाते रहेंगे? कब तक मिंबरों पे जंग जारी रहेगी? कब तक मकतब आले बैत की तौहीन होती रहेगी? आप ये ना समझो ये आपकी बस्ती की मजलिस है, ये पूरी दुनिया में जा रही है। ये आपका इश्तिहार, ये आपका बैनर, सब्सक्राइब करें, ये चैनल दुनिया में जा रहा है। तो तेरे ही मिंबर से दुनिया वालों को ये पैगाम मिलेगा कि सुबह को अल्लाह रब है और शाम को अली रब है और फिर आधी रात को कोई और रब है। तो मुझे ईमान से बताओ, कौन होगा बेवकूफ जो तुम्हें मुसलमान समझे? और मैं बात आपकी बस्ती की नहीं कर रहा, मैं पूरे मुआशरे की बात कर रहा हूँ। घबरा तो नहीं गया मेरी बात? अल्लाह रब्बुल इज्जत, जाइए कुरान पढ़िए और याद रखो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि हर अमामे वाला जो आता है उसकी हर शय सुनो, कुरान पढ़ो। देखो अगर अमामे के अंदर भी अल्लाह की तौहीद की तौहीन हो रही है तो कभी उस अमामे को न मान। मियार अमामा नहीं है, मियार आले बैत का इल्म है। मैं यहां किसी सिंफ की तारीफ के लिए नहीं आया। कुरान मजीद का सूरा 41वां सूरा, सूरा हामीम सजदा, आयत नंबर 30, 31 और 32 जाके घरों में पढ़ना। वो लोग जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तकामू, अल्लाह को रब कहकर फिर उस पर कायम रहते हैं। नहीं घंटे के बाद बेरब बना ले। हमने ये लफ्जी बात की है और हमने मानवी बात की है, निकलो इन चक्रों से बात नहीं। सुम्मस्तकामू कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, फिर कायम रहते हैं। कुरान कहता है मैं अल्लाह उनको इज्जत क्या देता हूँ, तो तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैं फरिश्ते नाजिल करता हूँ जो ये कहते हुए आते हैं अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, खौफ भी ना करना, गमज़दा भी ना होना, अबशिरू बिल जन्नतिल लती तुअदून, वो फरिश्ते बिशारत देते हैं उस जन्नत की जिसका उससे वादा किया गया। नहीं? और ये सबसे बड़ी इस वक्त जो खराबी है, इसकी जाने में आप सब दोस्तों बुजुर्गों को मुतवज्जह करना चाहता हूं कि ये बड़ा बेहुदा जुमला है जो हम यहां मिंबर पे आके कहते हैं कि हर किसी का अपना अपना। पता नहीं क्या मेरी गल मुझे सुन के पता नहीं। हर किसी का अपना अपना अकीदा। अकीदा किसने बनाया है? थोड़ा मेरे नाल बोलो भाई, अकीदा किसने बनाया है? आपने बनाया? आपके पास क्या इख्तियार? मैंने बनाया, मेरे पास क्या इख्तियार? किसने बनाया है अकीदा? याद रख, यही फर्क था दुनिया के मज़ाहिब में और आले मोहम्मद के मजहब में। लोगों के इमाम भी अपने बनाए हुए थे, अकीदे भी अपने बनाए हुए थे, नमाजें भी अपनी बनाई
مذہب سچا اس لیے ہے اس کا عقیدہ بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کا امام بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کی نماز بھی اللہ نے بنائی ہے، اس کا وضو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ جس شے کو بنانے کا اختیار اللہ اپنے نبی کو نہ دے، اللہ اپنے ولی کو نہ دے، کس کو اختیار ہے؟ وہ جب چاہے جیسے چاہے جب چاہے اپنی مرضی سے تبدیلی کرتا پھرے۔ نہیں، اے شیعہ پہچان، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کسی مفتی نے نہیں بنایا ہے، کسی ولی نے نہیں بنایا ہے، کسی فقیہ نے نہیں بنایا ہے، حتیٰ کہ امام نے بھی نہیں بنایا ہے، حتیٰ کہ نبی نے بھی نہیں بنایا ہے۔ تو پھر مجھ سے پوچھنا یہ مذہب کس نے بنایا ہے؟ بنانے والا اللہ، لانے والا جبرائیل، پہنچانے والے مصطفیٰ، پھیلانے والا مرتضیٰ اور بچانے والا حسین شہید کربلا۔ گھبرا گئے ہو بھائی؟ ہن دسو میں چنگا بنا سکتا یا اللہ چنگا بنا سکتا ہے؟ تو پھر جو اللہ نے بنایا ہے چپ کر کے مان لینا، اسی کو مان لینا۔ کیوں لفظوں کے چکروں میں لوگوں کو ڈالتے بھائی؟ آپ کے یہاں بھی بندے مرتے ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، چلو اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن چونکہ ایک امر ہے، پروردگار ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اور میرا حبیب ان کو سمجھا جتنا بھی بھاگو گے بھاگ لو، موت تو آنی ہے۔ موت پر حق ہے، سارے بولو بھائی موت پر حق ہے۔ موت آنے کے لیے پریشان ہو، پریشانی یہ کر اور یہ دعا مانگا کر، میرے اللہ جب موت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اگر ذرا سمجھنا نہیں، ذرا مل کے ایک صلوات بھیجنا محمد وآل محمد۔ بارے دیگر بھی ایک بلندتر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو برات ہو نہیں گئے میرے کو؟ موت پر حق ہے۔ جب آپ کے ہاں، آپ مومنین کے ہاں کسی کی فوتگی ہوتی ہے اور ہمارے مردے کا جنازہ پڑھا کے، اور دیکھو یہ کتنا پیارا ہے تیرا مذہب، مرنے والا ہمارے ساتھ بڑا ہوا، جوان ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے سارے کام کرتا رہا، لیکن جنازے کی چوتھی تکبیر کے بعد اللہ کہتا ہے اب اپنی مرضی سے دعا نہ مانگ، اب ایسے مانگ جیسے میں سکھاتا ہوں۔ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ واحشرہ مع النبی الابرار۔ اے میرے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے دا پتر ہے، تیری کنیز دا پتر ہے، میرے مالک یہ تیرے پاس آ رہا ہے، اس کی کوٹھی بہترین ٹھکانہ نہیں، تیرا ٹھکانہ ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ اے میرے مالک، لا نعلم منہ، ہر شے جانن دے باوجود کہتا ہے لا نعلم منہ الا خیرا، میرے مالک میں اس کے بارے میں اچھائی جانتا ہوں، کوئی برائی نہیں جانتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے جنازے میں کھڑے ہو کر گواہی دے دو، اگر عقیدہ ٹھیک ہوا تو میں اسی گواہی کو مان کے سے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اگلی گل سننی نہیں، پھر اٹھایا، بس آخری دو جملے، پھر اٹھایا، قبر کے سرانے لے گئے، پھر وہاں اتارا۔ بہت بھائی بہت جلدی کر دے رہے تو مجلس رکتی گئی، شاہ جلدی ذرا صلوات بھیجنا محمد والے محمد کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا پوری طاقت کے ساتھ تاکہ میری بات آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے، بلندتر صلوات پڑھے محمد والے۔ آخری میسج دوستو، قبر کے قریب لے گئے، اتارا۔ اب یہاں بھی جنگ ہوتی ہے،
مولویوں نے نہیں بنائی، امام صادق کا حکم ہے۔ کیوں دیتے ہو 3 پانیوں سے غسل؟ ایک سے ہی دے لو نا۔ کیوں دیتے ہو 3 پانیوں سے غسل؟ ایک ہی سے دے لو۔ کیوں دیتے ہو آب سدر آب کافور سے غسل؟ خالی خالص سے دے لو۔ نہیں ہوگا پار، چاہے بحیرہ عرب کے اندر 1 سال تک لٹکائے رکھو، تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک جعفر صادق کی فقہ کے مطابق غسل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا مردہ دفنانے میں اپنی مرضی کا اختیار، بولو مرضی کا اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ اب مردہ دفن کرنے میں تیری مرضی نہیں ہے تو عبادت کرنے میں تیری مرضی کہاں سے آ گئی؟ نہیں میرے بھائی، سن اگلی جملہ سن لے۔ کیا ہے تیرے مذہب کا عقیدہ؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہر جگہ چلے جاؤ، جتنے گروہ بن چکے ہیں، کوئی جس والا بھی ہے، جائیں نماز جعفریہ اٹھائیں، نماز جعفریہ کے اندر جا کے دیکھیں، جب آپ کا مردہ لیٹ جاتا ہے قبر میں، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، یوں رکھتا ہے ہاتھ، اس کے شانوں پہ مولانا بیٹھتا ہے قبر کے سرانے اور پڑھتا ہے اسمع افہم اے فلاں بن فلاں، سن سن سمجھ، اسمع افہم یا فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، سن سمجھ سن سمجھ۔ اور جڑا ہونی نہ سمجھے اتھا کے سمجھ لے، اور یہاں سے تیاری کر کے جا، یہاں سے سمجھنے کا مادہ بنا کے جا، یہاں سنا گیا تو وہاں سنائی دے گا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابھی آئیں گے تیری قبر میں 2 فرشتے آ کر کریں گے تجھ سے سوال، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، ماں کتابوں کا، ماں دینوں کا، ماں قبلاتوں کا۔ سوال ہونے نہیں ہونے؟ سارے بولو، سوال ہونے نہیں ہونے؟ من رب کا پوچھے ہوئے سی، بولو سارے، من نبیوں کا، من اماموں کا، ماں دینوں کا، ماں کتابوں کا، ماں قبلاتوں کا۔ میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ میں کوئی سوال اپنی طرف سے نہیں بنایا؟ سارے سوال ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب چلو ذرا جواب کی طرف۔ پہلا سوال، من ربوں کا، تیرا رب کون؟ ہاں جی، ہون ذرا آ کے ممبر والے کو پوچھ بھئی، رب 1 2 12 14 یا تلقین بدلو یا ممبر پہ ایسی باتیں کہنا چھوڑو۔ من ربوں کا، کون ہے تیرا رب؟ جواب بتاؤ شیعو، یہ جواب یاد کرو تاکہ تمہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ من ربوں کا جواب کیا ہے؟ علی رب، حسن رب، حسین رب، زین العابدین رب؟ یا من ربوں کا جواب یہ ہے اللہ ربی، وہی اللہ ہے میرا رب جو علی کا بھی رب، جو حسن کا بھی رب، جو حسین کا بھی رب، جو مصطفیٰ کا بھی رب، جو زہرا کا بھی رب، وہی ہے میرا رب۔ نہ باپ رب، نہ ماں رب، نہ علی رب۔ من ربوں کا، کون ہے تیرا رب؟ اللہ ربی، اللہ ہے میرا رب۔ من نبیوں کا، کون ہے تیرا نبی؟ محمد مصطفیٰ نبی جی، محمد مصطفیٰ ہے میرے نبی۔ من اماموں کا، تو بھی بڑی کوئی ٹھٹائی پندی ہاتھ دے کہ ہزاروں لوگوں کو کہہ کے یہ چلا جائے کہ علی میرا رب ہے اور میں علی کو رب کہتا ہوں، اور مولوی نو کیا تکلیف ہے اور سانو کی تکلیف ہے؟ جا جنم میں ہمیں کیا ہے، بے شک کہو، لیکن ان بیچاروں کو گمراہ نہ کرو جو تمہیں عقیدت کے ساتھ سننے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں مجلس میں ہمیں حسین کا سبق دے گا۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے کسی ایسے شخص سے جس کا عقیدہ نصیریت پہ مبنی ہو۔ ہم تو یقین جانو دوستو، اتنے 100 کلومیٹر کر کے فقط آپ کے لیے آئے ہیں، ان بچوں کے لیے آئے ہیں، ان بیٹوں کے لیے آئے ہیں، ان جوانوں کے لیے آئے ہیں، تاکہ ان کی قبریں سلامت رہے، ان کا عقیدہ سلامت رہے، ان
آخری بات، من اماموں کا کتنے امام انہیں بولو، اچھا بولو، کتنے امام ہیں؟ پوری طاقت کے ساتھ بولو، کتنے امام ہیں؟ 12 ہیں۔ جب ایک کو رب کہو گے پیچھے کتنے بچ پڑے ہیں؟ تھوڑا حساب کرو بھائی میرے نال، 11 جندے بچ ویسے ہیں، تساں 11ویں والے ہو یا 12 والے ہو؟ ایک امام کو بھی کم کرنے والا شش امامیہ نو تساں مندے جانتی، اے جڑے 6 امام مندے ہیں یار، مندے تے تھوڑے 6 نو گروہ واقفی 8 امام مانتا ہے، کوئی ایسا ہے جو 4 پر رک جاتا ہے؟ کس کی کامیابی ہے؟ اے جڑی 73 علی حدیثہ سن دے وے نا، یہ بھی تواڈیاں نے، ایک بخشا جائے گا، ایک فرقہ، کون سا فرقہ؟ جس کا اللہ رب، محمد نبی، علی سے لے کر مہدی تک 12 امام، چلے نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب ایک امام کو نکال کے رب کے کھاتے میں لے جاؤ گے تو پھر 12 کہاں سے لاؤ گے؟ اور 12 پورے تک کرنے میں نا، لہذا اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے دوست، جاگ جاگ جاگ، بیدار ہو، اپنی مرضی کو دین میں استعمال کرنے کی کوشش نہ کر۔ جب دین میں زہرا کا بابا تم اپنی مرضی استعمال نہیں کرتا ہے، حسنین کا بابا نہیں کرتا ہے، تو اور میں کون ہوتے ہیں؟ دین نام ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا، دین نام ہے اللہ کی بندگی کرنے کا۔ اگر بندگی کا نام دین نہ ہوتا، تیرا اور میرا علی نہ کہہ رہا ہوتا کفا بی عزن ان اکون لک عبدا کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، اور میرے اللہ میری عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ آؤ میرے بھائی اور دوستوں، نکلو ان خولوں سے باہر اور یاد رکھو آج الحمدللہ حسینیت پھیل رہی ہے۔ ٹی وی ٹاکوں کے اوپر بیٹھنے والے منہ چھپا کے جا رہے ہیں۔ جس نے کل کہا تھا ہمیں شاہد نہیں ملا ہے کہ یزید قتل حسین میں ملوث ہے یا نہیں ہے، آؤ سے تجھے شاہد میں دکھاتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج اہل تسنن کے جید علماء نے بھی اس شخص کو بائیکاٹ کر کے آج دنیا کو پیغام دیا ہے جو یزید کا حمایتی ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے شاہد نہیں ملے ہیں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنے والے کا بھی پتہ نہیں ہے، بندر نچانے والے کا بھی پتہ نہیں ہے، صحابہ کی عزتوں کو لوٹنے والے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کون تھا جس کے دور میں مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان بند رہی؟ الحمدللہ، آخری بات کہہ رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ زمانہ روشن ہو چکا ہے، ایک انگریز مفکر ہے جو کربلا پہ تحقیق کرتا ہے، اور گھبرائے تو نہیں ہوئے، اے گل آخری سنا چھوڑا جا، تحقیق کر کے کہتا ہے میں نے جب کربلا کو پڑھا، کربلا کی ہسٹری کو پڑھا، ایک طرف 72 سپاہی ہیں، 72 میں کوئی 80 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 57 سال کا، کوئی 32 سال کا، کوئی 24 سال کا، کوئی 18 سال کا، کوئی 11 سال کا، کوئی 8 سال کا، کوئی 6 مہینے کا، 3 دن کی بھوکے بھی، 3 دن کے پیاسے بھی، مقابلے میں ہیں ہزاروں کڑیل جوان ہیں، پانی پی کر آنے والے، کھانا کھا کر آنے والے۔ کہنے لگا جب میں نے کربلا کا نتیجہ پڑھا تو ظاہر تو یہی تھا کہ 72 مارے گئے، ہزاروں جیت گئے، شادمانے بجانے لگے، لیکن کہا توجہ، جب باطل کا غبار ہٹتا گیا، حق کا چہرہ سامنے آتا گیا تو میں حیران ہو گیا، یہ کیسی جنگ ہے جس میں مارنے والے منہ چھپا رہے ہیں، مرنے والے زندہ باد ہو گئے۔ کیسے زندہ باد ہوئے؟ کردار کی وجہ سے، کردار تھا حبیب کا جو اسے زندہ باد بنا گیا، کردار تھا مسلم ابن اوسجا کا جو اسے زندہ باد بنا گیا۔ آؤ دوستو، بس بہت پڑھ لیا، اب آپ آ چکے ہیں، اتنا عرض کرتا ہوں، اس دین کو سمجھ، خدا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کر، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر 2 رکعت پڑھنا اور ہے، بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے پڑھنا،
اے میری ماں بہن اور بیٹی جو پردے میں آئی بیٹھی ہے، کبھی سر سے چادر نہ اترنے دینا، اپنے پردے کا خاص خیال رکھنا۔ تمہیں نہیں پتا ہے زہرا کی بیٹی کا لٹا ہے تو تیرا بچہ ہے۔ کیا سمجھتے ہو دوستو؟ ہمیں قدر واقعا نہیں ہے، سچی بات ہے۔ بے شک ہم گھنٹہ زور لگا کے پڑھ جاتے ہیں، لیکن واقعا ہمیں قدر نہیں ہے۔ کیسے قدر ہوتی؟ نہ تیری بیٹی بازار گئی ہے، نہ میری بیٹی بازار، نہ تیری بیٹی کے رخسار زخمی ہوئے، نہ میری بیٹی کے رخسار۔ کس کے رخسار زخمی ہوئے؟ کون گیا ہے بازار؟ کس کا لٹا ہے گھر؟ جان دے تیرے مظلوم مولا کو بہنوں کا پردہ کتنا پیارا تھا۔ ایک ہی جملہ پڑھوں گا، کتنا پیارا تھا۔ اکبر مارے گئے، عباس مارے گئے، قاسم اون محمد مارے گئے، حبیب جون مسلم زہیر بریر مارے گئے، اکیلا بچ گیا زہرا کا بیٹا۔ تین استغاثے کیے بلند، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ کوئی ہے علی کی بیٹی کی چادر بچانے والا؟ اے حوصلے نہ سن لو بھائی، ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کتنے استغاثے کیے بلند تین میرے بھائیوں، بس میں یہ جملہ ہی مصیبت کا پڑھ کے جا رہا ہوں۔ پہلے استغاثے سے، اور میری طرف دیکھنا بھائی، پہلے استغاثے سے لے کر آخری سجدہ ادا کرنے تک ایک بار نہیں، تیرے زخمی اور مظلوم مولا نے کئی بار کہا ہے کوئی میری زینب کی چادر بچانے والا، ہے کوئی میری بہنوں کا پردہ بچانے والا؟ اور ہونے والوں یہی تو وجہ ہے، جب آئے نا مقتل میں تیرے امام، سواری کی لگام ہاتھ کے اندر ہے، یہ جو ذوالجناح بناتے ہو نا، یہ ہمارا رازق مالک نہیں ہے، لیکن ہم اس کا احترام کرتے ہیں اپنی جان سے زیادہ۔ کیوں احترام کرتے ہیں؟ اس لیے احترام کرتے ہیں عزیزو، امت مار رہی تھی، یہ بچا رہا تھا۔ امت مار رہی تھی، یہ بچا رہا تھا، کہہ رہا تھا او زہرا کا بیٹا، او میری غلطی سے تو نہیں اترا، او زہرا کا لال، او میری غلطی سے تو نہیں اترا، اجرکم علی اللہ۔ آئے نا تیرے امام جب میدان کربلا میں بیٹوں کے لاشیں دیکھے، بھائیوں کے لاشیں دیکھے، عزیزوں کے لاشیں دیکھے، تیرے امام نے ایک نوحہ پڑھا، اور سنا دوں تیرے امام کا نوحہ کیا ہے؟ فرمایا یا فرسان الہدا یا ابطال الصفا، اور میرے شاہ سواروں کہاں چلے گیا، اور میرے جوان مردوں کہاں چلے گیا، اور میرے زہیر کہاں، اور میرے بریر کہاں، اور میرے اکبر کہاں، اور میرے عباس کہاں۔ اور کوئی درد بھرا جملہ تھا فرزند زہرا کا، اور رو کر کہتے ہیں او میرے جوان مردوں، اور میرے عزت داروں، قوموا ایھا الکرام، اور میرے عزت داروں اٹھو۔ پہلے میں بلاتا تھا تم دوڑ کے آتے تھے، اب بلاتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ اٹھو، میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا، مولا پھر کس کے لیے بلا رہے ہو؟ فادفعوا عن حرم رسول اللہ۔ اور دیکھو میری زینب اکیلی رہ گئی، اور میری سکینہ اکیلی رہ گئی، اور میری فاطمہ اکیلی رہ گئی۔ عزاداروں، تیرے امام نے ساری بیویوں کو ایک خیمے میں جمع کیا، ہر بیوی کے سر پہ تیرے امام نے چادر کو ڈالا، اپنی آبا کی پٹیاں پھاڑ کے زہرا کا زخمی بیٹا بہنوں اور بیٹیوں کے سروں کو باندھتا رہا۔ آئی نا جب حسین کی بیٹی فاطمہ کی باری، بی بی نے بابے کا زخمی رخسار چوما، کہا بابا ایسا پہلے تو کبھی نہیں کیا جو آج کر رہے ہو۔ ماتا چوم کے کہا او میری بیٹی، سن پاؤ گے جملہ، او میری بیٹی جنگل بیابان ہے، جب دوڑنا پڑ جائے، مرد دوڑے تو امامہ گرتا ہے، عورت دوڑے تو چادر اتر جاتی ہے۔ اور سارے کہتے ہیں او غریب نہنوا، اور بہنوں اور بیٹیوں کے سروں پہ چادروں پہ پھٹیاں باندھ کے ہوا کے زور سے تو چادر اترنے سے بچا لیا۔ اللہ جانے میرے مولا اس وقت تیرا کیا
پوچھتے پھر سزا دیتے. آیا نا جب خولی لعین رسیوں میں جکڑا ہوا, امیر مختار نے پوچھا ام ملعون بتانا تو نے کیا کیا؟ میں نے پڑھ دیا ہے نا, تم نے سن لیا ہے, یہ پتا ان کو ہوگا نا جن پہ ظلم ہوا ہے. ام ملعون بتا تو نے کیا کیا؟ کہ لگا امیر مختار میرے ظلموں کی کتاب بڑی ہے, فہرست لمبی ہے. کہا کمینہ کوئی ایک ظلم بتا دے, برداشت کر پاؤ گے؟ کہا ایک ظلم بتا دے. کہا جب غریب کا سر تن سے جدا ہوا نا, گھوڑ سواروں کے دو دستے نکلے, ایک حکم ملا جاؤ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ جاؤ, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ جاؤ. کہا دوسرا دستہ کہاں گیا؟ کہا دوسرے دستے کو حکم ملا جاؤ زینب کی چادر لوٹ لو, جاؤ بی بی کا پردہ لوٹ لو, جاؤ علی کی بیٹیوں کی چادر لوٹ لو. کہا کمینہ بتا, سننا بھائی, کہا کمینہ بتا تو کہاں گیا تھا؟ کہتا میں اس دستے میں شامل تھا کہ نبی زادیوں کا بھرکا لوٹنے گیا تھا. سن پاؤ گے تیرے ممبروں پہ کبھی کبھی یہ پڑھ جاتی ہیں لوگ, اللہ انہیں حیا دے. کہا اگر چادر مانگی جاتی نا بی بی خود دیتی, کبھی نہ دیتی. چادر زینب کا حیا تھا, چادر بی بی کی غیرت تھی, چادر علی کی بیٹی کی عزت تھی. خولی ملعون کہتا ہے میں وہاں گیا جہاں نبی زادی کھڑی تھی, میں نے جا کر کہا بی بی مجھے چادر دے دو, مجھے چادر دے دو. سنو گے جملہ؟ کہا میں مانگتا رہا. امیر مختار کی چیخ بلند ہوئی. کہا بتا پھر بی بی نے کیا کیا؟ کہا میں مانگتا رہا, بی بی جسم سے لپیٹتی رہی, اور جس کا عباس مارا